حضرات جو لوگ آگے کی طرف کھڑے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. اگر آپ حضرات واقعی سننا چاہتے ہیں تو بالکل خاموشی کا ماحول بنائیں. جی عطا ہو. حضرات بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج کے اس اسٹیج پر ہندوستان کی عظیم عظیم خانقاہوں کے سربراہ اور ان سے متعلق افراد یہاں پر جمع ہوئے ہیں، موجود ہیں، اور یہ سب ہم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سنیت اور اسلام کے لیے یہ سبھی حضرات یہاں پر موجود ہیں اور تمام سنیوں کو ایک رکھنا چاہتے ہیں. یہ حضرات تمام سنیت کی یکجہتی، تمام سنیت کی ایکتا، تمام سنیت کو ایک دیکھنا چاہتے ہیں. ہم بھی، یہ خانقاہی بھی، اور ہر وہ سنی کے جس کے دل میں سنیت کا درد ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ سنیت کا نقصان نہ ہو، سنیت آگے بڑھے، اسلام کو فروغ ملے. حضرات نعت پاک کے اشعار پیش کرنے سے قبل بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں آپ حضرات؟ پیچھے جو حضرات ہیں وہ تیار ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. مجمع تیار ہے. سماعت فرمائیں. جی زندہ باد. اہل اسٹیج توجہ کا تعلق. میرے نبی کا ہے مکھڑا چاند بھی جس پر ہے شیدا نور مجسم صلی اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ. میرے نبی کا ہے مکھڑا چاند جس پر ہے شیدا نور مجسم صلی اللہ حق اللہ حق اللہ. آپ کا طیبہ مثل جنا اور پسینہ مشک و حنا چاند سے بھی روشن تلوار حق اللہ حق اللہ. میرے نبی کا ہے مکھڑا جس پر شیدا مجسم صلی اللہ ہے مکھڑا چاند بنا چاند سے بھی روشن تلوار حق اللہ حق اللہ. اور بل سماعت فرمائیں. ادھر والے جو حضرات ہیں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کر دیں اور سماعت فرمائیں. کفر کا ہر سو غلبہ تھا جب محبوب خدا سارے جہاں میں گونج اٹھا حق اللہ حق اللہ. کفر کا ہر سو غلبہ تھا جب محبوب خدا سارے جہاں میں گونج اٹھا حق اللہ حق اللہ. ہے دنیا پر نور ہوئی ظلمت سب کافور ہوئی چاندھیرا کا جب چمکا حق اللہ حق اللہ. یہ دنیا پر نور ہوئی ظلمت سب کافور ہوئی چاندھیرا کا جب چمکا حق اللہ حق اللہ. میرے نبی کا ہے مکھڑا چاند جس پر گئے شیدا نور مجسم صلی اللہ حق اللہ حق اللہ. اس میں ایک واقعہ ہے، ایک کلمی ہے، سماعت فرمائیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام کے پرچار کا حکم اعلان فرمایا
کہ اے محبوب اب اسلام کی اشاعت تم گھروں میں چپ کر نہ کرو بلکہ ببانگ دہل اسلام کا اعلان کر دو۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ میں کچھ مشرکین پہلے سے موجود تھے جو آقا کائنات کا راستہ روکتے ہیں اور ان کے صحابہ کو مارتے پیٹتے ہیں۔ تبھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور وہ اپنے بھتیجے کی یہ حالت نہ دیکھ پاتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں جس سے اسلام کی طاقت اور زیادہ بڑھتی ہے، اسلام کی قوت کو اور زیادہ توانائی ملتی ہے۔ بطور خاص یہ بند سماعت فرمائیں، سماعت فرمائیں۔ میرے نبی کا ہے مکڑا چاند جس پر گئے شیطان، نور مجسم صلی اللہ حق اللہ حق اللہ۔ کیا بات ہے؟ صحن کعبہ کے اندر چھائی فضا ہے ایمان کی، صحن کعبہ کے اندر چھائی فضا ہے ایمان کی، آیا مدد کرنے کو ہے چاچا ایک بھتیجے کی، آیا مدد کرنے کو ہے چاچا ایک بھتیجے کی، ظلم نہ کر پائیں گے اب مکے کے ظالم جابر، بول اٹھے ہیں اب حمزہ حق اللہ حق اللہ۔ میرے نبی کا ہے مکڑا چاند جس پر گئے شیطان، نور مجسم صلی اللہ حق اللہ حق اللہ۔ آپ کا طیبہ مثل جنا پسینہ مشک و حنا، چاند سے بھی روشن تلوار حق اللہ حق اللہ۔ اور یہ بندی سماعت فرمائیں۔ آپ لوگ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ ادھر والے سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اہل اسٹیج سن رہے ہیں کہ نہیں؟ سماعت فرمائیں۔ جی عطا ہو۔ میرے نبی کا ہے مکڑا چاند جس پر گئے شیطان، نور مجسم صلی اللہ حق اللہ حق اللہ۔ تشدد کرتے تھے، پہلے مسلمانوں پر وہ ظلم و تشدد کرتے تھے، شہر رب میں رہتے تھے بت کی عبادت کرتے تھے، شہر رب میں رہتے تھے بت کی عبادت کرتے تھے، اہل کفر کو مکے سے بھاگنے کا راستہ نہ ملا، چاروں طرف جب گونج اٹھا حق اللہ حق اللہ، اہل کفر کو مکے سے بھاگنے کا راستہ نہ ملا، چاروں طرف جب گونج اٹھا حق اللہ حق اللہ۔ میرے نبی کا ہے مکڑا چاند جس پر گئے شیطان، نور مجسم صلی اللہ حق اللہ حق اللہ۔ میرے نبی کا ہے مکھڑا چاند جس پر گئے شیطان، نور مجسم صلی اللہ حق اللہ حق اللہ۔ آپ وقار دین مبین، آپ ساقہ کوئی نہیں، آپ وقار دین مبین، آپ ساقہ کوئی نہیں، آپ کے ہی گئے زیر لگی چاہے فلک ہو چاہے زمین، آپ کے ہی گئے زیر لگی چاہے فلک ہو چاہے زمین، آپ وقار دین مبین، آپ ساقہ کوئی نہیں، آپ کے ہی گئے زیر لگی چاہے
فلک ہو چاہے زمین، آپ سے دنیا روشن گئے، آپ کی رحمت ساون گئے، آپ کے گیسو کالی گھٹا، حق اللہ او حق اللہ، آپ سے دنیا میرے نبی کا ہے مکھڑا چاند بھی جس پر گئے شیدا، نور مجسم صلی اللہ، حق اللہ حق اللہ، آپ کا طیبہ مثل جنا اور پسینہ مشک و حنا، چاند سے بھی روشن تلوار، حق اللہ حق اللہ۔ اور ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل نے کہا، سرکار آپ جس کعبے کو یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا گھر ہے، ہم تو اس گھر میں جاتے ہیں، لیکن آپ کبھی ہمارے بت خانے میں تشریف نہیں لائے، کبھی ہمارے بت خانے میں بھی تشریف لائیں، وہاں کی بھی رونقیں دیکھیں، وہاں کی بھی رانائیاں دیکھیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کر لیتے ہیں، بت خانے میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب بت خانے میں پہنچتے ہیں تو سارے بت کلمہ پڑھ کر سجدے میں گر جاتے ہیں، سارے بت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں، کوئی خاموش نہیں رہنا چاہیے اور آواز پر بالکل نہ دھیان دیں، اشعار سماعت فرمائیں۔ میرے نبی کا ہے مکھڑا چاند بھی جس پر گئے شیدا، نور مجسم صلی اللہ، حق اللہ حق اللہ، آپ کا طیبہ مثل جنا اور پسینہ مشک و حنا، چاند سے بھی روشن تلوار، حق اللہ حق اللہ۔ کہنے لگا ابو جہل کے ہم کعبے میں تو جاتے ہیں، کہنے لگا ابو جہل کے ہم کعبے میں تو جاتے ہیں، بت خانے میں میرے بلا آپ نہ کیوں کرواتے ہیں، کہنے لگا ابو جہل کے ہم کعبے میں تو جاتے ہیں، بت خانے کرواتے ہیں، اپنے قدوم پاک کو جب بت خانے میں گئے رکھا، بول اٹھے سب جھوٹ خدا، حق اللہ میرے نبی کا ہے مکھڑا چاند جس پر گئے شیدا، نور مجسم صلی اللہ، حق اللہ حق اللہ، آپ کا طیبہ مثل جنا اور پسینہ مشک و حنا، چاند سے بھی روشن تلوار، حق اللہ حق اللہ۔ کہنے لگا ابو جہل کے ہم کعبے میں تو جاتے ہیں، بت خانے میں میرے بلا آپ نہ کیوں کرواتے ہیں، کہنے لگا ابو جہل کے ہم کعبے میں تو جاتے ہیں، بت خانے میں میرے بلا آپ نہ کیوں کرواتے ہیں، اپنے قدوم پاک کو جب بت خانے میں گئے رکھا، بول اٹھے سب جھوٹ خدا، حق اللہ حق اللہ۔ میرے نبی کا ہے مکھڑا چاند بھی جس پر گئے شیدا، نور مجسم صلی اللہ، حق اللہ حق اللہ، آپ کا طیبہ مثل جنا اور پسینہ مشک و حنا، چاند سے بھی روشن تلوار، حق اللہ حق اللہ۔ مقطع کا شعر سماعت فرمائیں۔ جی عطا ہو۔ میرے نبی کا ہے مکھڑا چاند بھی جس پر گئے شیدا،
شہدا نور مجسم صلی اللہ حق اللہ حق اللہ سبحان اللہ پیاسی گئے میری آنکھیں کیا بات ہے ان کی زیارت کو مولا کیا بات ہے میری آنکھیں ان کی زیارت کو مولا ہم کو شجر دکھلائیں گے قبر میں وہ نوری چہرہ شجر دکھلائیں گے قبر میں وہ نوری چہرہ پیاسی ہے میری آنکھیں ان کی زیارت کو مولا ہم کو شجر دکھلائیں گے قبر میں وہ نوری چہرہ آنکھوں کو اے میرے خدا کعب زیارت دے دینا سامنے جب آئیں آقا حق اللہ حق اللہ میرے نبی کا ہے مکھڑا چاند جس پر گئے شیدا نور مجسم صلی اللہ حق اللہ حق اللہ آپ کا طیبہ مثل جنا اور پسینہ مشک و حنا چاند سے بھی روشن تلوار حق اللہ حق اللہ